بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ہمارے پاکستان میں ایک نقلی امام مہدی جو ہے وہ آج کل آپ کو چلتا پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ کئی طرح کے خواب دیکھتا ہے اور پھر اس کے پیروکار جو ہے نا ہاہاکار مچا دیتے ہیں کہ انہوں نے ساڑھے امام مہدی نے خواب دیکھ لیا۔ وہ جو نقلی امام مہدی صاحب ہیں انہوں نے جو ہے وہ خواب دیکھا تھا انہوں نے جناب نے کہ 20 جنوری کو قیامت آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے نواز شریف صاحب ان کی موت ہو رہی ہے۔ تو 20 جنوری گزر گئی ہے۔ ناظرین مدعا یہ ہے، جس مدعے کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ اس طرح کے خواب جو ہے وہ جناب قاسم صاحب کو آ رہے ہیں، اور دوسرا اصل مدعے کے اوپر بات کرتے ہیں کہ امام مہدی اس وقت حالت غیبت میں ہیں اور وہ حالت غیبت جو ہے اس وقت کہاں گزار رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو امام مہدی کے 313 انصار ہوں گے جو پوری دنیا میں سے، ان میں سے کتنی خواتین ہوں گی، اور کیا امام مہدی کے ظہور سے پہلے صوبہ سندھ تباہ ہو جائے گا، اور امام مہدی کا ظہور کیا کشمیر میں ہوگا، کشمیر کے کسی علاقے میں، یا پھر سعودی عرب میں ہوگا۔ اس سارے معاملے کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اسٹرالوجر ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ محمد اسامہ علی۔ اسامہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے۔ آپ کا یہ آپ تو ملے بھی ہوئے ہیں امام مہدی سے، استغفر اللہ۔ قاسم صاحب جناب، تو ان کے خواب، آپ کہتے ہیں کہ ان کا جو مائنڈ ہے وہ سپر قسم کا کمپیوٹر ٹائپ ہے، تو انہوں نے جو ڈیٹ دی تھی نہ قیامت آئی اور نہ نواز شریف کو کچھ ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو وہ ڈیٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ 20 کی تاریخ ہمارے منہ سے نکلی، اس کے بعد وہ لوگوں نے خواب بھی دیکھ لیے، اس کے بعد اس پہ قیامت بھی آ گئی، اور پھر کافی اسٹرالوجرز نے بھی اٹھایا، تھم نیل بھی بنے، تو وہ بلکہ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ آپ نے تو کہا تھا کہ قیامت آ جائے گی، تو وہ 20 کو قیامت تو نہیں آئی بھائی، ہم نے نہیں کہا تھا، وہ اس طرح کے جھوٹے خواب دیکھنے والوں نے کہا تھا۔ اور میں تو حیران ہوں ان ماں باپ کی تربیتوں پہ، ان مدارس کے استادوں پہ، کہ یہ آخر تو پاکستان میں ایک بچہ مدرسے میں بھی گیا، مسجد میں بھی جاتا ہوگا، ہر جمعے میں بھی جاتا ہوگا، تو اس کو ابھی تک انہوں نے کوئی نقشہ نہیں کھینچ کے دکھایا کہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے کیسے۔ جو یہ اس طرح کے کسی بھی مطلب ایب نارمل پرسن کو تو اس کو امام مہدی سمجھنے لگیں گے، تو پھر بھائی اللہ معاف کرے، میں تو ہنستا ہوں اس بات پہ کہ 2023 سے میری لگاتار الحمدللہ پریڈکشنز ٹھیک ہو رہی ہیں، تو یہ جاگتی آنکھوں کے خواب ان کو مان لیں۔ تو اگر میری جاگتی آنکھوں کے خواب بہتر ہو رہے ہیں، سونے کے محتاج نہیں ہیں، تو پھر یہ زیادہ سپر ایکسیلنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں تو خود کوئی اللہ معاف کرے کہوں کہ جی میں ولی خدا بن گیا ہوں، حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور آپ ہم سپر مشین ہیں، صرف ہم اپنا اس اعزاز تک پہنچنے کے لیے کوشش نہیں کرتے، تقویٰ کی گاڑی میں بیٹھتے نہیں ہیں، تقویٰ اختیار نہیں کرتے، حفاظت کی وہ ساری تدبیریں نہیں کرتے شیطان سے، جس کی وجہ سے ہم الجھ جاتے ہیں دماغی طور پہ، روحانی طور پہ اور معاشی طور پہ ان مسائل میں۔ تو یہ حالانکہ کوئی اتنی بڑی کمال بات نہیں ہے، ہر مسلمان، میں سمجھتا ہوں مسلمان جو تھوڑا سا تقویٰ اختیار کر لے، اس کے لیے یہ عام سی بات ہے کہ اس کی جو سکس سینس ہے یا اس کی جو انڈیکیشنز ہیں وہ کمال ہوں۔ اور دوسرا یہ جو اس طرح کے فتنے تو کئی اٹھیں گے، کیونکہ لوگوں کی کم علمی، جہالت، اور یہ آپ کا آج کل میڈیا سٹنٹ کا دور کہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ حیران کن کرنے کے لیے لوگوں کے دوسرا ہمیں بھی کہتے ہیں کہ آپ ویوز لینے کے چکر میں نہیں، ہم تو وہ کام کر رہے ہیں نہیں، آج تک اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا ہی کریڈٹ ہے، میں ذاتی طور پہ اس کی عزت کرتا ہوں اس بات کی کہ آپ نے اس بات کو اٹھایا اور ضروری سمجھا کہ اس طرح کے جو بہروپیے یا اس طرح کے جو لوگ ہیں جنہوں نے ان کو بنا لیا ہے یا کل کو الجھائیں گے لوگوں کو، کلٹ بنتے جا رہے ہیں، ہاں جی، ان کو ڈسکریج کرنا، اور جو اصل امام زمانہ ان کی جو سمجھ لیں تعارف کروانا لوگوں کو، اور آنے کی تیاری کرنا کہ وہ آئیں تو ان کو پہچان سکیں۔ تو یہ تو ایک آپ نے بڑا اچھا کاز شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ اس میں ہم مزید بھی
بیان کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ مجھے دکھ ہوتا ہے سر، دیکھیں نا وہ اسلام آباد میں ایک صاحب ہیں، آپ نے سنت رسول اتنی بڑی بڑی رکھی ہوئی ہے، اب میں ان کا نام بھی لینا چاہتا، اصل میں یہ خرابی تو انہوں نے پیدا کی ہے نا، جنہوں نے کہا کہ قاسم نے خود تو نہیں کہا میں امام مہدی ہوں، لیکن وہ جو صاحب ہیں اسلام آباد والے ان کا قصور ہے جنہوں نے جو ہے نا وہ گمراہ کیا ہے۔ بس وہ آج کے جدید صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ چلو ویورشپ لینے کے لیے اس سے اچھا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ خیر بہرحال، اچھا اب آ جاتے ہیں جو اصل امام مہدی ہے ویسے وہ مجھے مل جاتے اگر صاحب تو نا، مزہ آ جانا وہ تو تھا۔ میرے تو اتنی فیم بناتے کہ کیا کمال ہے بھائی، وہ اس اب نارمل سے بندے کو اگر اتنی فیم دلوا سکتے ہیں تو جو جس کی سچی پریڈکشنز ٹھیک ہو رہی ہیں، ابھی میرے سے آ کے بات کریں میں بتاتا ہوں کل کیا ہونے والا، چلو تو پھر تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مارکیٹنگ میری تو ایسی کرتے کہ کمال کر دیتے ہو ہیں۔ دیکھ لیں ویسے ان صاحب کا مجھے بھی کوئی نہ کوئی لنک دیں، میں ہو سکتا ہے یہ ہماری بات ان کہیں تک کہ وہ پہنچ جائے۔ ہاف جو تھا نا جس کو آپ نے پیر مان لیا ہے، وہ تو خواب دیکھتا تھا اور خواب کا محتاج تھا، بالکل ٹھیک ہو گیا، یہ خواب کا بھی محتاج نہیں، بالکل 24 ٹھیک، گھنٹے چلتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے اسامہ بھائی ساری۔ اچھا آگے چلتے ہیں، امام مہدی اس وقت حالت غیبت میں ہے، ٹھیک ہے، کہاں ہو سکتے ہیں، مطلب کیا اس حوالے سے ہمیں کوئی علم نہیں ہے، وہ یہ ہے جی حالت غیبت میں ہے۔ دیکھیں غیبت کے 2-3 سینسز ہیں، ایک غیبت کا یہ بھی معیار ہے کہ آپ کے میں سامنے اور آپ کو پتہ نہیں ہے، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، میرا تعارف نہیں ہے، کیونکہ 1-2 لوگ مجھے ملے ہیں جنہوں نے وہ حالانکہ اس اسکول آف تھاٹ سے ہیں جو ان کی پیدائش کے قائل ہیں، اور مطلب جو ابھی کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے، وہ غیبت کے قائل نہیں ہیں، ان کے سلسلوں میں بھی لوگوں نے اپنے مطلب مریدین میں سے کسی کو ایک قصہ کوٹ کیا کہ جی حج کے موقع پہ انہوں نے کہا اشارہ کر کے کہ وہ ہیں امام، اور اس بات سے یہ دلیل یہ ملتی ہے کیونکہ امام حج پہ ضرور ہوتے ہیں، حج پہ امام ضرور ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ جس سے ملنا چاہیں وہ ملتے بھی ہیں، اور پہلے دور میں تو یہ جیسے کہتے ہیں نا، پہلے یہ اس ٹائم غیبت کبریٰ چل رہی ہے، اس وقت غیبت صغریٰ تھی جس میں وہ جو علماء تھے ان کے جوابات بھی دیا کرتے تھے، ان کو گائیڈ بھی کیا کرتے تھے۔ اچھا دوسرا اس کے متعلق یہ ہے کہ آپ کا جو رہن یا اس طریقے کے رہائش سے متعلق جو روایت ہیں وہ ہے کہ پہاڑوں میں کہیں ہوں گے، اچھا، کیونکہ پہاڑی سلسلوں میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی آمد و رفت اس طریقے سے نہیں ہوتی، اور اگر آپ عبادات کے حساب سے دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیسے پہاڑوں کی طرف چلے جایا کرتے تھے، غار ہیرا میں چلے جاتے تھے، اور اسی طریقے سے جو وہ پہاڑ ہیں پورے حضرت موسیٰ کوہ طور پہ، تو آپ کو یہ انبیاء کا اور اوپر کا کنیکشن میں پہاڑ بڑے میٹر کرتے ہیں، تو اس طریقے سے ان کی غیبت کے لیے بھی وہ جو روایات میں ہے کہ پہاڑوں میں، اور وہ مومنین کو بھی یہی حکم دیا ہے آخری ٹائم پہ فتنوں سے بچنے کے لیے بکریاں لینا اور پہاڑوں کا رخ کرنا، یہ نہیں کیا فلانے ملک کا رخ کرنا، فلانے کا کرنا، پہاڑوں کا کرنا۔ تو اس سے ایک بات تو یہ کلیئر ہوتی ہے کہ جو ناظرین یہ سوچ رہے ہیں کہ کہاں جائیں جنگ کی صورت میں، تو ان کے لیے ہے کہ پہاڑوں میں جاؤ، کیونکہ پہاڑوں میں ایک سیفٹی کا یہ سسٹم ضرور ہوگا کہ اگر ایک پہاڑی وادی کے یا پہاڑ کے دامن کے اندر ہیں آپ، تو اس کے پرے اگر کوئی بم گرے گا تو ادھر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا، وائس کا بھی شور کا بھی وہ ٹکرا کے روکے گا اس کو، تو اوٹ بنے گی، اور اگر آپ اوٹ در اوٹ اپنے آپ کو شفٹ بھی کریں گے تو اٹ از مور سیفر دین دا پلین گراؤنڈ۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اس لیے ایک تو اس سے گفتگو سے جیسے اللہ تعالیٰ راستے نکالتا ہے، تو ایک تو یہ سلوشن نکلا ہے کہ جس نے بھی جانا ہے پہاڑوں کی طرف جائے، ٹھیک ہے، کوشش کرے پہاڑوں میں ہی بسیرا کرنے کی اور پلان کرنے کی، فوڈ سٹوریج کرنی ہے آپ نے، جو بھی آپ کا پلان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام کی جو غیبت ہے وہ اگر پہاڑوں میں مان لی جائے تو وہ سلسلہ یہ بنتا ہے کہ وہ شام کا ایریا بنتا ہے، شام کا ایریا میں، اور اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ ایسا شام میں کیا چھپا ہوا تھا جس کی بنیاد پہ یہ روایت آئی کہ جب شام میں خیر باقی نہیں رہے گی تو دنیا میں خیر باقی نہیں رہے گی، ٹھیک۔ اگر اسی روایت کو پکڑ لیں تو پھر شام میں کچھ ایسا معاملہ تھا جس کی وجہ سے شام میں خیر باقی نہ رہنے کے نتیجے میں پوری دنیا میں خیر باقی نہیں رہے گی، تو اس طرح سے لگتا ہے کہ شام بڑا اہمیت کا حامل ہے،
اور جو امام مہدی کے ظہور کے متعلق جو روایات ہیں وہ شام میں نزول کی، دمشق کے مقام پہ، ٹھیک. اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ ادھر کے متعلق ہے، بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے. سعودیہ کی وہ روایت سعودیہ کی نہیں ہے جو میرے نوٹ. تو شام دمشق. اب آئیں کہ وہ رخ کرتے ہیں سعودیہ کا، تو اب یہاں سے اس کو خراسان مان لو، پاکستانی فوج چلے گی، ایرانی فوج چلے گی، افغانی فوج چلے گی، طالبان جو بھی لوگ ہیں امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اب سعودیہ کا رخ کر رہے ہیں. یہ وہ کالے جھنڈے خراسان سے نکلے تو اب ادھر کو رخ بنتا ہے. اگر امام ادھر ہوئے تو پھر ادھر سے رخ تو نہیں بنتا. اسی طریقے سے جب اگر مان لیا جائے فار انسٹنس کہ وہ جو روایات ہیں کہ امام ظہور کریں گے سعودیہ میں اور پھر ان کی مدد کو لشکر جائیں گے اور کوئی اٹیک بھی کرے گا، تو یہ سارا جو سین ہے مجھے لگتا ہے کہ پہلے ظہور ہوگا، پھر وہ موو کریں گے سعودیہ، پھر سعودیہ جب وہ اپنا جیسے کہتے ہیں اعلان کریں گے، وہ اعلان سعودیہ میں ہوگا. اچھا. جو اناؤنسمنٹ ہے وہ سعودیہ میں ہوگی، پھر پوری دنیا کے لوگوں کو کال دی جائے گی. پھر اس کال کے نتیجے میں جیسے ان کے انصار آئیں گے جو کہ 313، تو پھر ان کے نتیجے میں دوسرے کوئی جیسے کہتے ہیں ان سے جدل کرنے والے لشکر بھی نکلیں گے ڈیفینیٹلی. تو وہ سائیڈ جو ہے وہ یہی بنے گی، یہ جو آپ کی سی سائیڈ سے بھیڑوں سے اتریں گے اور اس سائیڈ پہ اچھا. جائیں گے. یہ 313 امام مہدی کے انصار ہوں گے جو ان کے ساتھی ہوں گے، ایسے ہی ہے؟ جی. تو پھر جب 313 نے باقی دنیا کے ساتھ لڑنا ہے، جب دجال کے ساتھ مقابلہ ہونا ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر وہ ٹیکنالوجی والی جنگ تو ہوگی نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اور یہ کہانیاں تو آپ کے صرف نظر کے دھوکے ہیں. اب بھی جیسے اگر میں میڈیکلی یہ اب جب لوگوں کو دیکھتا ہوں ٹریٹ ہوتا، ول یو بلیو کہ میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ ہمیں اتنا عرصہ کس دھوکے میں رکھا گیا میڈیکل کے اور یہ سائنسز کے اور ان کہانیوں کے. اور اسی طریقے سے صرف حضرت عیسیٰ کا سامنے آ جانا ہی دجال کی موت ہوگی. یعنی کہ کیا لڑائی اور کیا ہاتھا پائی، مطلب یہ پاور جو ایک روحانی جنگ ہوگی. چلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ روحانی جنگوں کے متعلق اصل میں بہت ہی مسلمانوں کو بہت کم پتہ ہے. حضرت علی جب جنگ کیا کرتے تھے تو آپ کے دائیں طرف جبرائیل، بائیں طرف میکائیل، اور جو ملک الموت ہے وہ ساتھ لڑتا تھا، ساتھ کے ساتھ کام تمام کیے جاتا تھا جو بھی ان کی تلوار کی زد میں آتا تھا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنا بڑا وہ پرسنالٹی زمین پہ آ رہی ہے مطلب، اور وہ فائنل بیٹل ہے جس کے تمام انبیاء کا مشن پورا کرنا ہے، جس نے حقیقی اسلام پوری دنیا کو دکھانا ہے، وہ عام بچہ ہے، وہ میرے نبی کا وہ بچہ ہے جس کو یہ کمال حاصل ہونا ہے، تو اس کے لیے جبرائیل، میکائیل، یہ سارے فرشتے، یہ ساری چیزیں ہی ہونی ہیں روحانی اور شیطانی، اس کی پراپر جنگ ہونی ہے. بلکہ آج آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں، کردوں سے میل کرد، اب آئی ڈونٹ نو اس روایت میں یہ کرد ہیں یا کوئی اور کرد ہیں، اس روایت میں ہے کہ کردوں سے زیادہ میل جول نہ رکھو، یہ جنوں میں سے تھے اور ان کو خدا نے آشکار کر دیا ہے، مطلب یہ اب انسانی روپ میں آپ کو نظر آتے ہیں، تو ان سے منع کیا گیا آپ کو روابط رکھنے کو. اور اب بھی آپ کو پتہ ہے اگر کرد یہی کرد مانو تو یہ بڑے ظالم اور رتھلس ہیں، ترکی بھی، شام کے، یہ سارے اسی بارڈر میں بیٹھے ہیں، اور ان کا جو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ٹسل بھی ترکی سے بھی ہے، شام سے بھی ہے، عراق سے بھی ہے، یہ پورے خطے میں یہ ایک اس میں ہو کے بیٹھے ہیں. تو اس سے لگتا ہے کہ اینڈ پہ جیسے پہلے بھی تو اصل جنگ شیطان کی ہے، شیطان تو آپ کی باڈیز میں جیسے کہتے ہیں نا حلول کر جاتا ہے یا ہانٹیڈ ہوتا ہے. چلیں آج آپ کے ناظرین کو ایک اور بھی بات لو، خناس جو کہا جاتا ہے اس کو، خناس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کا دل منہ میں لے کے نکالتا ہے، پہلے لیتا ہے پھر نکالتا ہے، تو پھر اس کو اس وجہ سے خناس کہا جاتا ہے، کیونکہ خناس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نگل لینے والا اور اس طریقے سے واپس کر دیں، نگل کے واپس نکالنے والا، تو اس لیے وسواس خناس. خناس کی بھی میں نے کہا چلیں بات ہوتے ہوتے ناظرین کو، کیونکہ ماشاءاللہ آج تک تو ادھر آپ کے دین پہ میں عموماً دیکھتا ہوتا ہوں کہ ہم نے پوری زندگیاں گزار دی یار. جب بات کریں ابھی آپ کبھی بھی بات کریں تو یہ بہت کم لوگ، بلکہ آپ کے بڑے بڑے انجینئرز جو فیمس ہوئے ہیں
ان سے اس طرح کی کوئی لاجیکل جیسے کہتے ہیں نا ڈیپتھ کی باتیں ہوں گی تو کہانی چٹیل نکلے گی. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ جنگ میں دوسرا اس میں جو اہم نقطہ ہے کہ وہ جو 313 ہوں گے وہ ان میں 50 خواتین بھی ہوں گی. اچھا. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کا تو اس ٹائم جو کرنٹ حالت ہے اس میں تو خواتین کو ان کے مقام سے ہی گرایا ہوا ہے پوری دنیا نے. ان کا ریگارڈ واپس کرنا ہوگا, خواتین کو عزت احترام رتبے واپس کرنے ہوں گے. کسی طریقے خواتین راضی ہو گئی پھر انقلاب آئے گا, پھر آپ دھرتی پہ جو اصل جیسے کہتے ہیں نا مارکا یا کوئی مردوں نے جو لڑنا ہے اس کے پیچھے عورت بہت ضروری ہے. لیکن عورت اس وقت ناراض ہے آپ سے. عورت کو آپ بہن حق نہیں دے رہے, بیوی ہے اس کو ریگارڈ نہیں دے رہے, ماں ہے اس کی خدمت اس طریقے سے نہیں, وہ اس کے کھاتے میں وہ اس کے مطلب ہر کوئی جیسے ان کے حقوق سے بھی بھاگ رہا ہے. اور خواتین کی جو ڈگنیٹی ہے, آپ بی بی زینب علیہ السلام کو سائڈ پہ کر دیں 1 منٹ کے لیے, پھر بتائیں کربلا آج کس کو پتہ ہوتا. بالکل. تو یہ اسلام جو زندہ ہوا ہے نا کربلا کے بعد, اس کے آگے پھر ایک عورت کا وہ ہے کمال. تو میں سمجھتا ہوں کہ بی بی زینب علیہ السلام کا جو کریکٹر ہے وہ پڑھایا جانا چاہیے تاکہ مردوں کو بھی پتہ چلے کہ عورت کا رتبہ اور اس کا کرزمہ کیا ہے. جب وہ یزید کے دربار میں خطاب کرتی ہیں تو انہوں نے کہا علی یاد آ گیا کہ علی کا لہجہ بول رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ خواتین کو ریگارڈ دیں, بیٹیاں ہیں, بیگمات ہیں, مائیں ہیں, بہنیں ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ راضی ہو گئی رضوان صاحب جس دن, اس دن کہانی بدل جائے گی. کہانی بدل جائے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ اسامہ بھائی, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, خواتین کو جب مقام ملے گا تو پھر جو ہے وہ معاشرہ بھی بدلے گا اور پھر کہانی بھی بدل جائے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.